کہ جنت کے 8 دروازے اور جنت کے ہر دروازے کا نام کسی خاص عبادت کے ساتھ منسلک، یعنی جنت کا ایک دروازہ باب الصلاح ہے جو نماز پڑھنے والوں کے لیے خاص ہے، اسی طرح باب الحج ہے جو حج کرنے والوں کے لیے خاص ہے، اور اسی طرح دیگر مختلف عبادات کے ساتھ 8 دروازوں کے نام منسلک ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا نام، وہ جو روزے کو ہم عربی میں صوم کہتے ہیں اور روزہ رکھنے والے کو صائم کہتے ہیں، جس طرح باب الصلاح تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزے کے دروازے کا نام، روزے داروں کے لیے جو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا، اس کا نام بھی باب الصوم ہوتا یا باب الصائمین ہوتا، کہ روزہ داروں کا دروازہ یا روزے والوں کا دروازہ، لیکن اللہ نے اس کا نام روزے کے ساتھ منسلک نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس دروازے کا نام باب الریان ہے، یعنی ریان نام عطا کیا ہے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سارے انسان جمع ہوں گے، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا این المصلین، کہ نماز ادا کرنے والے کدھر ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جن کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے دنیا میں منور تھی؟ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کی پشتیں اور جن کی کروٹیں اپنے بستروں پہ نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو راتوں کو اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں نمازیں ادا کر رہے ہوتے تھے؟ کبھی وہ سجود میں، کبھی وہ قیام میں، اور کبھی وہ رکوع میں اللہ کی کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی تعریفات بیان کرتے تھے۔ وہ لوگ آج باقیوں سے جدا ہو جائیں، ان کے لیے میں نے باب الصلاح بنا دیا ہے، میں نے نماز والا دروازہ ان کے لیے بنایا ہے کہ وہ اس دروازے سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یعنی اللہ نے نماز والوں کے لیے باب الصلاح بنایا، ان کو اللہ سب سے الگ فرمائے گا کہ اے نماز پڑھنے والوں، اے مسلین کی جماعت، تم باقی لوگوں سے جدا ہو جاؤ اور اس خاص دروازے سے جو میں نے نماز والوں کے لیے بنایا ہے، اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ حاجیوں کے بارے میں فرمائے گا این الحجاج، کہ حج کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنا مال خرچ کیا، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوئے اور اتنا طویل سفر کر کے میرے گھر کی زیارت کی؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی اور میرے گھر کا آ کے طواف کیا؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ کے اور سارا سال اپنے حلال کمائی سے مال جمع کر کے آج میرے گھر کے طواف کے لیے، میرے گھر کے حج کے لیے آئے ہیں؟ تو ان کو اللہ فرمائے گا اے جماعت حجاج، تم باقیوں لوگوں سے الگ ہو کر تم اس باب الحج سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور روزے داروں کا اسی طرح، ان کا تو جزا ہی بالکل الگ ہے، ان کا تو حساب و کتاب ہی بالکل الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا روزے داروں سے، یہ جو باب الریان کی میں نے بات کی، ریان عربی زبان میں اس کلمہ کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص صحرا میں جا رہا ہے، انتہائی تپش والی دھوپ پڑ رہی ہے، خشک علاقہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ انسان کے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو اس کی حالت یہ ہو چکی ہے سفر کی وجہ سے کہ وہ انتہائی پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور بالکل اس کی موت قریب ہے اور قریب المرگ ہے وہ پیاس کی وجہ سے۔ اور اس وقت جب وہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، اسے کوئی ٹھنڈا مشروب پلا دے تو کیا لذت کا ساما ہوگا اس کے لیے کیا لذت والی کیفیت ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے روزے داروں، اے صائمین کی جماعت، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے دنیا میں میری خاطر روزے رکھے، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہے، تمہارے حلق بالکل خشک تھے، پانی سے تم دور تھے، اب میری رضا کی خاطر پانی تمہارے سامنے تھا لیکن پھر بھی تم نے نہ پیا، کھانا تمہارے سامنے تھا لیکن پھر بھی تم خالی پیٹ رہے، تمہارا حلق خشک تھا اور تم ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے دور رہے، ہر طرح کی برائی سے دور رہے، تو اے صائمین کی جماعت، تم اس باب الریان کے پاس آ جاؤ، یہاں میں آج تم کو بلا حجاب اپنے دیدار سے سیراب کروں گا۔ تو اللہ روزے داروں کو اس دن اپنے دیدار کی دولت سے
دیدار کے ذریعے ان کی پیاس کو بجھائے گا۔ وہ لوگ جو سارا ماہ رمضان کا مہینہ روزے سے رہے، بھوک اور پیاس برداشت کی، ہر طرح کی انہوں نے جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے سارا دن بھوکے اور پیاسے رہے، ہر طرح کی بدی اور بدکاری سے دور رہے، اور پھر جب شام کے وقت افطار کا وقت ہوتا تھا ان کی حالت اسی شخص جیسی ہوتی تھی جو صحرا میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قیامت کے دن باب الریان کے سامنے کھڑا کر کے ان سب کو اپنے دیدار سے ان کو مستفیض فرمائے گا اور ان کی پیاس کو بجھائے گا، اور وہ لذت جو اس وقت انہیں نصیب ہوگی وہ اس پیاسے صحرائی شخص کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی جس قدر اس پیاسے صحرا میں تڑپنے والے شخص کو میٹھے مشروب سے لذت ملتی ہے، اس سے کہیں زیادہ لذت ان روزے داروں کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے ملے گی۔ تو باقی ساری عبادتوں کے نام پہ اللہ نے دروازے بنائے ہیں، جنت کے 8 دروازے، لیکن روزے داروں کے لیے جو دروازہ بنایا اس کے لیے اتنے خوبصورت کلمہ باب الریان کا انتخاب کیا کہ وہ جو پیاسا شخص جو مرنے کے قریب ہو، جو موت کے قریب ہو اپنی پیاس کی وجہ سے، اور اس وقت اس کو ٹھنڈا مشروب پلایا جائے، تو وہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو ریان کہتے ہیں۔ تو روزے داروں کی جنت میں داخلے کے وقت کیفیت یہ ہوگی کہ گویا جب ان کو اللہ کا بلا حجاب دیدار ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ تڑپنے والے شخص کو مشروب پلا دیا جائے۔ تو اس قدر یہ عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اور اس طرح کا بنائیں کہ اللہ کی اس نعمت کی کما حق کو قدر کر سکے، کہ اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ اتنی عظیم نعمت ایمان والوں کو جو عطا کی ہے، تو اس نعمت پہ ہم عمل کریں، ان فرائض کو ادا کریں، اور روزے ہمارے اس طرح کے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فقط بس ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، بلکہ ہر طرح کی بدی سے رکنا یہ مطلوب ہے، کیونکہ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور جب تک آپ صرف کھانا پینا چھوڑیں گے اور برائیوں سے نہیں رکتے، غیبت، چغلی اور ہر طرح کی جو نفس پرستی سے آپ نہیں رکتے، ہر طرح کی بدکاری سے نہیں رکتے، رشوت سے نہیں رکتے، ذخیرہ اندوزی سے نہیں رکتے، اور آج کل ہمارا مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم اتنے نرخ بڑھا دیتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز سے نہیں رکتے تو حضور نے فرمایا کہ ایسا روزہ دار جو جھوٹ سے اور دیگر برائیوں سے نہیں رکتا تو اس کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے لیے بچتا۔ جو اتنا اجر اور جزا ہے وہ فقط ایسے روزے کے لیے ہے جس سے تقویٰ حاصل ہو۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں متزن ہو جائے اور وہ ہر طرح کی برائی سے رکنے والا بن جائے، ہر طرح کی بدکاری اور سیاکاری سے رکنے والا بن جائے، تو یہ تقویٰ کی کیفیت ہے۔ اور ہمارے روزے اگر ایسے ہوئے جن سے تقویٰ کا حصول ممکن ہو تو پھر جو ہے ہم اصل مقصد رمضان کو پہنچ سکیں گے، اور پھر ہی یہ ساری جزائیں ہیں، پھر ہی باب الریان کی نعمت ہمارے لیے ہے، پھر ہی اللہ ہماری جزا خود بنے گا ہمارے روزوں کی، جب ہم روزے اس نہج پہ رکھیں کہ وہ روزے ہمارے اندر مستقل تبدیلی لا دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماہ تو ہم جو ہے وہ کئی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن جیسے عید کا دن آتا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر انہی برائیوں میں ہم پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو تبدیلی تھی وہ بڑی مختصر وقت کے لیے تھی، وہ بڑی عارضی تبدیلی تھی۔ یہ عارضی تبدیلی ایمان والوں کے لیے مطلوب نہیں، ایمان والوں کا مقصود یہ عارضی تبدیلی نہیں بلکہ مستقل تبدیلی، جو آپ کی طبیعت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دے۔ تو آج یہ عہد کیجئے کہ رمضان کا مہینہ جو ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آیا چاہتا ہے، یہ ایک بار پھر یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم اس کی کما حق کو قدر کر سکیں۔ وما علیہ